السلام علیکم، میں ہوں علی معظم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. جن لوگوں نے چینل کو لائک کیا، سبسکرائب کیا، ان کا بہت شکریہ. سرگودا کا جو افسوسناک دلخراش واقعہ، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہوگی. منتہا کی ہم بات کر رہے ہیں، 7 سالہ منتہا. اس کی جو ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ سامنے آئی ہے، اور ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ بچی کی جو موت ہوئی ہے وہ شہرک کٹنے کی وجہ قرار دی گئی ہے، جبکہ جسم پر متعدد زخموں کے نشانات بھی پائے گئے ہیں. اور رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ معصوم بچی کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد انتہائی بے دردی سے قتل کیا گیا. پولیس نے فورنزک تجزیے کے لیے ڈی این اے نمونے لیبارٹری بھجوا دیے ہیں اور حتمی فورنزک رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے. پولیس حکام یہ بتاتے ہیں کہ کیس کا مرکزی ملزم محمد ارسلان مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو چکا ہے، جبکہ واقعے میں نامزد دیگر ملزمان کے ممکنہ کردار کی بھی باریک بینی سے تحقیقات کی جا رہی ہیں. منتہا کا جو واقعہ پیش آیا تھا حنیف کریانہ اسٹور، اس کے حوالے سے ساری رپورٹس آپ کے سامنے تھی، کس طرح کریانہ اسٹور گرا دیا گیا وہاں پر، کیونکہ لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا تھا. ارسلان جو کہ مرکزی ملزم تھا، جو گرفتار ہوا، اور ان ملزمان کی گرفتاری کے بعد ارسلان کو سی سی ڈی جب لے کر جا رہے تھے آلۂ قتل کی برآمدگی کے لیے، تو ایسے میں بتایا گیا کہ اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کی اور ارسلان ہلاک ہوا. ارسلان کی جو میت ہے، جب وہ علاقے پہنچی ہے تو لوگوں نے کافی غم و غصے کا اظہار کیا اور اسے تدفین بھی نہیں کرنے دی، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیا. لوگوں نے اتنی نفرت کا اپنا اظہار کیا. لیکن اس واقعے میں ایک اور موڑ یہ سامنے آ رہا ہے. ارسلان کی جو والدہ ہیں، انہوں نے یہاں پر سوشل میڈیا پہ ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں. ارسلان کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ مجھے بتایا جائے، مجھے ثبوت دیا جائے کہ میرا بیٹا اگر گنہگار تھا، چونکہ مجھے اس میت کو، اس کا چہرہ جو دیکھا وہ قبرستان میں جا کر دیکھا، اور میت کو چومنے، اس کے ماتھا بھی چومنے نہیں دیا گیا. کہنے لگی کہ مجھے بتایا جائے، جب تک میرے بچے کے حوالے سے مجھے ثبوت نہیں دیے جائیں گے کہ میرا بچہ قصوروار تھا، تو میں اس کے لیے دعا نہیں کروں گی. اور اگر میرا بچہ قصوروار نہیں تھا تو میں اس کے لیے دعا کروں گی، اس کے مغفرت کے لیے. لیکن اگر وہ قصوروار ہے تو میں اس کے لیے بالکل بھی دعا نہیں کروں گی، چونکہ جو بچی گئی ہے وہ بھی کسی کی اولاد ہے، میں اس کے لیے دعا گو ہوں، اور میرا بھی بیٹا گیا ہے. ارسلان کی والدہ نے یہ بات اس لیے کہی ہے چونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ارسلان جس دکان میں کام کرتا تھا، اس دکان میں اگر کوئی ایک ٹافی بھی اٹھا لے تو مالک کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچی جو کہ دکان کے اندر گئی ہے اور 5 ملزمان اگر اس میں ملوث ہیں، تو وہ ارسلان کیسے اکیلا اس کو اوپر لے جایا جا سکتا ہے؟ مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ارسلان کو ہی یہاں پر کیوں بھیڑ چڑھا دیا گیا ہے، جو دیگر ملزمان ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کیوں نہیں کی جا رہی ہیں. اس وجہ سے ان کی والدہ نے یہ بات کی، ارسلان کی والدہ نے یہ بات کی ہے کہ وہ غریب ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا پھر کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے ارسلان پر سارا ملبہ ڈال دیا گیا ہے. مزید تحقیقات کی جانی چاہیے اور باقی جو ملزمان ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. ارسلان کی والدہ نے یہاں پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور یہ جو تحفظات سامنے رکھے ہیں، پولیس کا اس میں کردار ہونا چاہیے کہ تمام جو مشکوک ملزمان ہیں، دیگر جو ملزمان ہیں، چونکہ ان کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ اکیلا وہ اس دکان میں کام نہیں کرتا، اور اس دکان میں اگر مطلب انہوں نے بات یہ رکھی کہ اگر کوئی چھوٹا پیشاب کرنے کے لیے بھی جاتا ہے تو اسے اجازت ضروری ہوتی ہے مالک سے، اور مالک فوراً طلب کرتا ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ گھنٹوں تک جو کام کرنے والا ہے اس دکان میں وہ غائب ہے اور مالک کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے؟ دکان سے اگر بچی کوئی چیز لینے کے لیے آئی تھی تو وہ مالک سے چیز لے گی، یا پھر دکانداروں سے، یا پھر جو وہاں پر کام کرنے والا شخص ہے اس سے. اور اگر کام کرنے والا اسے اوپر لے جاتا ہے، اوپر کی منزل پہ، تو کیا جو دکان کا مالک ہے وہ نہیں دیکھتا؟ اور اتنے گھنٹوں سے اگر کچھ ملزمان غائب تھے تو کیا مالک کو اس بارے میں معلومات نہیں تھی؟ خیر، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تحفظات یہ بھی ظاہر کیے ہیں کہ جو دکان گرا دی گئی ہے، جو وہاں پر سارا سامان نکال دیا گیا ہے، تو کیا شواہد مٹانے کی کوشش کی گئی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے پولیس کی تفتیش کے اوپر. دوسرا یہ کہ بچی کی جس بے دردی سے موت ہوئی ہے، تو ایک چینل کے اوپر یہ خبر بھی آئی تھی کہ بچی کا گلا تو کٹا ہوا، گلا کٹنے سے موت واقع ہوئی، لیکن تشدد کے نشانات بھی اس کے جسم پر موجود ہیں. 7 سال کی وہ بچی ہے، مطلب کیا ہی اس بچی کی عمر ہوگی، کتنا اس کے اوپر تشدد کیا گیا ہوگا، کس طرح سے تشدد کیا گیا ہوگا. پھر زیادتی کا واقعہ. درندے ہیں یہ لوگ، ان کو جب تک کیفر کردار تک پہنچایا نہیں جاتا، سخت سے سخت سزا نہیں دی جاتی. تمام ملزمان کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے قانون کے مطابق. تو اب جو دیگر ملزمان ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے، یہ دیکھنا ہوگا. ایک اور کراچی کا واقعہ دل دہلا دینے والا، جو 2.5 سال کی بچی، کہیں 3 سال بتایا جا رہا ہے، کہیں 2.5 سال بتایا جا رہا ہے، جو اس کے والد محمد قاسم، ان کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ کلثوم اس بچی کا نام، 2.5 سالہ، کہ وہ ساری جو روداد انہوں نے سامنے رکھی تھی وہ آپ کو پریویس ویڈیو میں مل جائے گی، اور ساری وہ جو انہوں نے بیان کی تھی اپنی روداد. لیکن اب اس میں بھی جو پولیس کی تحقیقات ہے اس کا دائرہ وسیع کیا گیا ہے، اور جس طرح ہم نے پہلے بتایا تھا اپنی ویڈیو کے اندر کہ ملزمان قریبی دیکھنے چاہیے.
اور ایسا ہی کیا پولیس نے تقریباً بتایا گیا کہ 12 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے، ان کے ڈی این اے نمونے بھی لیے گئے ہیں، اور اس کی بھی جو رپورٹ آئی ہے تو بتایا گیا کہ اس بچی پر جو کہ 2.5 سالہ بچی ہے ننھی کلی، اس پر بھی تشدد بھی واضح ہوا ہے اور زیادتی بھی کی گئی ہے بچی کے ساتھ. 2.5 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ، تشدد کا واقعہ، پھر بوری میں بند کر کے اس کے گھر کے سامنے اس کی لاش کو پھینک دینا، مطلب والدین پر کیا ہی گزر رہی ہوگی. لیکن 12 جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان سے ڈی این اے نمونے حاصل کیے جا رہے ہیں، اور وہ ڈی این اے نمونے آگے بھیجے بھی جائیں گے، چونکہ جو فورنزک رپورٹ آئی ہے، رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر کہ بچی کے پاس سے ڈی این اے کے کئی سیمپلز ملے ہیں، اور مختلف جو بال ہیں وہ بچی کے پاس سے برآمد ہوئے ہیں. اب وہ بال کن کن لوگوں کے ہیں یہ تو اب جب ڈی این اے کے سیمپلز جو لیے ہیں، ڈی این اے جب رپورٹ سامنے آئے گی تو اس میں پتہ چل جائے گا حتمی فورنزک رپورٹ کے اندر کہ آیا وہ درندے کون ہیں، اور ان درندوں کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے اور انہیں سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے، کیونکہ یہ بچوں کے ساتھ یہ جو زیادتی کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں یہ بالکل بھی قابل معافی نہیں ہے. بچیاں محفوظ نہیں ہیں، چاہے بچی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کوئی بھی بچیاں محفوظ نہیں ہیں. لوگ بچیوں کو گھروں سے باہر نکالتے ہوئے اب اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے بعد لوگ ڈر رہے ہیں، خوف میں مبتلا ہیں کہ کیوں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جن لوگوں پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، جن لوگوں پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی نگرانی خود کرنی ہے، اور وہ کیسے کرنی ہے یہ ویڈیو میں آگے آپ دیکھ لیجئے گا. وہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان تمام واقعات کی، اور ان واقعات کے بعد جو رپورٹس آئی ہیں وہ رپورٹس کے متعلق بھی ہم نے آپ کو یہ آگاہی فراہم کر دی ہے.